تو ابا یہ فرماتے تھے کہ چائے پینے والے کو چائے کی طلب ہوتی ہے، سگریٹ پینے والے کو سگریٹ کی طلب ہوتی ہے، اخبار پڑھنے والے کو اخبار کی طلب ہوتی ہے، اتنی طلب بھی اگر ہمارے دل میں ہدایت کی آ گئی تو اب اس زمانے کے قطب بن جائیں گے. ہدایت کی طلب کہ میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے، میرا اللہ مجھے ہدایت دے دے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے، بہت بڑے بادشاہ تھے. ان کی باندی جو ہے وہ غریب تھی اور دیندار تھی، دل میں طلب تھی. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں دین نہیں تھا، وہ تو بعد میں ابراہیم بن ادہم بنے. تو بادشاہ تھے، اور جو بادشاہوں کی زندگیاں ہوتی ہیں عام طور سے وہ زندگی ہوتی تھی ان کی. لیکن یہ باندی جو ہے یہ دینی مزاج کی تھی، مزاج دینی تھا. پھر غریب بھی باندی وہی بنتی ہے جو غریب ہو. کوئی شاید کوئی بہت بڑی مالدار لڑکی باندی بن کے نہیں آتی، اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، سب سیٹ کا ہوتا ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ روزانہ اس باندی کے ذمے تھا ابراہیم بن ادہم کے لیے بستر لگانا رات کے وقت میں. ابراہیم بن ادہم بادشاہ، ان کی بیوی رانی، تو اس کے ذمہ یہ تھا کہ سب جگہ سے پھول منگوائے جاتے تھے، گلاب کے، چمیلی کے پھول اسے دے دیے جاتے تھے. تو پھولوں کا بستر لگتا تھا، ٹاپ ٹو باٹم پھول، بیچ میں بھی پھول، اوپر بھی پھول، نیچے بھی پھول، سب جگہ یہ سجاتی تھی. یہ دیکھتے تھے کہ بادشاہ سلامت اس پر سوتے ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ بھی اس پر سوتی ہے، کتنا مزہ آتا ہوگا، ایسا دل میں خیال کر رہی تھی. وہ جب پورا بستر سیٹ ہو گیا تو اس نے جو وقت دیکھا کہ ہاں ابھی تو بادشاہ سلامت کے آنے میں آدھا گھنٹہ دیر ہے. بادشاہوں کے تو اوقات ہوتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیر ہے. میں ذرا لیٹ کے دیکھوں تو صحیح کیسا لگتا ہے. تھکی ہاری تھی، سو لیٹی، آنکھ لگ گئی، خراٹے لینے لگی. تھوڑی دیر میں جو وقت ہوا تو بادشاہ بھی آ گئے، ان کی بیگم بھی آ گئی. دونوں نے دیکھا کہ سبحان اللہ، جاریہ مکان زوجہ، جاریہ کہتے ہیں باندی کو، زوجہ کہتے ہیں بیوی کو، کہ جاریہ مکان زوجہ، ارے باندی بیوی کی جگہ پہ لیٹی ہے. غصہ آیا، لکڑی لی اور لکڑی لے کر 5 لکڑیاں ماری اس کو. اس کی آنکھ کھلی، پھر وہ ہنسی اور ہنس کر نیچے آ گئی. تو بادشاہ کو اور غصہ آیا. اخطأت ثم تضحک، ارے تو نے قصور کیا ہے اور ہنس رہی ہے. ماذا سبب الضحک، ہنسنے کی کیا وجہ؟ پھر قصور کیا ہے تو آدمی معافی مانگے نا، شرمندہ ہو. تو نے قصور کیا اور تو اب ہنس رہی ہے، کیوں ہنس رہی ہے؟ تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا. طالبہ تھی، وہ دل میں طلب تھی، اور بادشاہ سلامت جو ہے ان کے دل میں بھی طلب تھی. یہ بھی خیر ڈھونڈ رہے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کے دل میں طلب ہوگی تو خیر سلام کر کے اس کے پاس آئے گی. ہدایت سلام کر کے آئے گی، میں آ گئی ہوں. اور اگر دل کی کھڑکی بند ہے تو مسجد میں آ کر بھی محروم، حرم میں بھی محروم، چلے میں نکل کر نہیں محروم. چلا دے گا، خالی جائے گا، کھا لے گا، بس آ جائے گا. کھڑکی بند ہے، اور کھڑکی کھلی ہوئی تو 3 دن میں ولی بن کے آ جائے گا. کیا کہ کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو 3 دن میں ولی بن کے آئے گا. ہم نے ایسے قصے بہت دیکھے کہ 3 دن لگائے زندگی بدل گئی. اور ایسے بھی قصے دیکھے سال کے 3 چلے لگاتے ہیں لیکن جیسے تھے ویسے. ہمارے سامنے دونوں رپورٹ ہیں. ہم تو ساری دنیا کو دیکھتے ہیں نا، یہاں جاویں، یہاں جاویں، یہاں جاویں، چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کتنا پانی میں ہے. تو بادشاہ جو تھا وہ بھی خیر ڈھونڈ رہا تھا، اور یہ تو تھی دیندار.
تو اس نے بھولے پن میں جواب دیا. بادشاہ نے کہا کہ کیوں ہنسی تو, ہنسنے کی وجہ بتا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں اس لیے ہنسی کہ 5 منٹ میں کچھ منٹ میں لیٹی اور میں نے 5 لکڑیاں کھائیں, تو جو پوری رات لیٹے گا کتنی لکڑیاں کھائے گا حشر کے میدان میں. پھر میں کچھ منٹ لیٹی اور 5 لکڑیاں پڑی مجھے, اور آپ تو جب پوری رات لیٹتے ہو اور اتنے سالوں سے لیٹتے ہو, تو حشر کے میدان میں کتنی لکڑیاں پڑی گی ذرا حساب کتاب کر لینا. یہ بات بادشاہ کے دل پر چوٹ کر گئی. اتنی بات. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں آتا ہے, ایک دعا آدمی ضرور مانگے, پڑھو میرے ساتھ, اللہم افتح اقفال قلوبنا, اے ہمارے پیارے اللہ ہماری دل کی کھڑکیوں کو کھول دے. دل کی کھڑکی کھلی رہے گی, ہدایت داخل ہو جائے گی. ربانی لہریں چلتی ہے نا, ربانی لہریں چلتے ہوئے ہدایت آ جائے گی, اس کو مل جائے گی. اور کہ دل کی کھڑکی بند ہے تو حرم میں رہ کر بھی محروم. ابو جہل حرم میں رہتا تھا محروم, ابو لہب وہاں رہتا تھا محروم, بلال حبشہ میں رہتے تھے, وہاں سے آ کر اللہ نے خیر دے دی. صہیب رومی یہ روم کے تھے, وہاں سے آئے, ان کا وہ جہاز کے اندر معمار تھے. صہیب رومی پانی کے جہاز ہوتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹریشین بھی ہوتے ہیں, معمار بھی ہوتے ہیں, کھانا پکانے والے بھی ہوتے ہیں, پورا عملہ ہوتا ہے. تو یہ معمار تھے صہیب رومی. جہاز ڈوب گیا, جب جہاز ڈوبا یہ تیرنا جانتے تھے, یہ تیرتے تیرتے جدہ پہنچ گئے. جدہ پہنچ کر لوگوں سے کہا بھی یہاں کوئی بستی ہے. جدہ اس وقت بستی تھی نہیں, سمندر کا کنارہ تھا. یہاں کوئی بستی ہے؟ بولے کہ یہاں مکہ قریب میں ہے, وہاں ایک اللہ کے نبی بھی ہے, تم چلے جاؤ وہاں. تو صہیب رومی کہتے تھے میں تھکا ہارا پہاڑوں پر چڑھتا ہوا, وادیوں سے پیدل چلتا ہوا, وہاں کی گرمی, وہاں کے پتھر, مکہ مکرمہ پہنچا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بس دیکھتے ہی میرے دل میں ہدایت آ گئی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. اور یہاں قریبی رشتہ دار ہیں ابو جہل, ابو لہب, قریبی رشتہ دار, قریبی مت کو اقرب ترین رشتہ دار ابو طالب. لیکن دل کی کھڑکیاں جو بند تھی تو بند ہی رہی, انہی بند کھڑکیوں کے ساتھ چلے گئے. اب یہ ابراہیم ابن ادہم بن گئے بہت بڑے اللہ والے. بادشاہ تھے, بادشاہ چھوڑی, بادشاہ چھوڑ کے اس نے کہا بس بھائی بس, مجھے مل گیا رستہ, مل گیا مجھے رستہ مل گیا. کیا رستہ ملا؟ مجھے اللہ مل گیا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ساری حکومت کو چھوڑ کر یہ بیت اللہ پر پہنچے. جب بیت اللہ پر پہنچے اور بیت اللہ, اچھا پہلی مرتبہ بیت اللہ دیکھا انہوں نے, حالانکہ بادشاہ تھے, کتنا پیسہ ہوگا. یہ بادشاہ جتنے بڑے بڑے سلاطین گزرے ہیں یہ حج سے اور عمرے سے محروم رہتے ہیں چونچلوں کی وجہ سے. اور جو سلاطین دیندار ہوتے ہیں, جن کے ذہنوں میں دین ہوتا ہے, جن کے دل کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہے, خود بھی جو ہے مکہ پہنچتے ہیں اور لوگوں کو بھی حج کراتے ہیں.